السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تعلیم و تعلم کے اس چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ گزشتہ ویڈیو میں صنعت تشبیہ سے متعلق گفتگو کی گئی تھی۔ اس ویڈیو میں انشاءاللہ ہم استعارے سے متعلق معلومات حاصل کریں گے۔ تو صنعت استعارہ یہ بہت اہم ہے، اس لیے کہ شاعری میں اس کا بہت استعمال کیا جاتا ہے، اس صنعت کا استعمال کیا جاتا ہے اور اس میں بہت زیادہ اس کو سمجھنے میں پریشانی بھی ہوتی ہے، اس لیے مناسب معلوم ہوا کہ اس پر ایک مستقل ویڈیو بنایا جائے۔ استعارہ کہتے ہیں اصل میں ادھار لینا، مستعار لینا۔ تو ادھار لینا اس میں ہوتا یہ ہے کہ تشبیہ میں ایک چیز کو دوسری چیز کے جیسا بتایا جاتا ہے، لیکن استعارے میں ایک چیز کو ہو بہو دوسری چیز بتا دیا جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر یہاں پر چند مثالیں دی ہوئی ہیں۔ دل کی دنیا میں تو میں تجھ کو بہت ڈھونڈ چکا۔ تو دل کو شاعر نے دنیا کہا، ایسا نہیں کہا کہ دل دنیا کی طرح ہے، بلکہ دل کو دنیا، بلکہ یہ کہہ دیا کہ دل گویا دل کی دنیا میں تجھ کو بہت ڈھونڈ چکا ہے، مطلب دل کی جو دنیا تھی وہاں میں تجھ کو بہت ڈھونڈ چکا۔ تو دل کو دنیا کہا شاعر نے، ہو بہو دنیا کہہ دیا۔ جیون کو گنگا کہا، زندگی کو گنگا کہہ دیا۔ اور یادوں کے حسین بت خانے سے یادوں کو بت خانہ کہا، اور ماتم کو غبار کہا، ماتم کا غبار۔ تو یہاں پر یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک چیز کو بالکل دوسری ہو بہو دوسری چیز قرار دیا جا رہا ہے، اسی کو استعارہ کہا جاتا ہے۔ تو اس کو مستعار یعنی ادھار لینا کیوں، اس کے استعارے کا جو کہ لفظی معنی ہوتے ہیں ادھار لینا، مستعار لینا، تو کیوں اس طرح کہا جاتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو دنیا کے حقیقی معنی تو ہم جانتے ہیں دنیا کے ہوتے ہیں، دنیا کے حقیقی معنی ہم جانتے ہیں، تو دنیا کے معنی دل کو دیے گئے، ادھار دیے گئے۔ گنگا کے معنی کسی صفت، دونوں میں کسی ایک صفت کے مشترک ہونے کی وجہ سے گنگا کے معنی جیون کو دیے گئے، اور بت خانہ جو کہ حقیقی معنی یادوں کو دیا گیا۔ تو اس طرح سے ہوتا یہ ہے کہ اس میں ایک لفظ کے معنی دوسرے لفظ کو دیے جاتے ہیں، ہو بہو اس کو دوسرا لفظ دوسری چیز کہہ دیا جاتا ہے ایک چیز کو، اسی لیے اس کا نام استعارہ ہے۔ اور اس میں خاص بات یہ ہوتی ہے کہ تشبیہ میں ہم نے دیکھا کہ مشبہ بھی حرف تشبیہ اور وجہ شبہ، یہ چار چیزیں ہوتی ہیں جس کو ہم صفت مشترک بھی کہتے ہیں، لیکن استعارے میں حرف تشبیہ کا استعمال نہیں ہوتا۔ حالانکہ اس میں بھی تشبیہ ہوتی ہے، ایک چیز کو دوسری چیز کے جیسا بتایا جاتا ہے، لیکن مکمل طور پر بتایا جاتا ہے، اس لیے اس میں حرف تشبیہ کا استعمال نہیں ہوتا۔ بہت آسان ہے، آپ کو یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ ایک چیز کو ہو بہو دوسری چیز قرار دیا جاتا ہے۔ جیسے مجھ دل کے کوہ طور کو سرما کی ہو تم۔ اب اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ شاعر نے کہا کہ میرے دل کے کوہ طور کو، یعنی شاعر نے دل کو کوہ طور کہا۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ شاعر نے دل کو براہ راست کوہ طور کہا، کوہ طور کی طرح ہے یا کوہ طور کے جیسا ہے اس طرح نہیں کہا، بلکہ براہ راست کوہ طور کہا ہے۔ اس لیے اس وجہ سے جو ہے یہ اس میں استعارہ استعمال کیا گیا۔ اب بہت آسان ہے، طلبہ عام طور سے طلبہ و طالبات پریشان ہوتے ہیں مستعار لہو اور مستعار منہو میں۔ بہت آسان ہے، جس چیز کے لیے استعارہ لیا جاتا ہے، جیسے دل ہے، دل کو کوہ طور کہا گیا، تو دل جو ہے اس کو کوہ طور کہا گیا، تو دل ہو جائے گا مستعار لہو، اور کوہ طور، تو یہ کوہ طور جو ہو جائے گا یہ مستعار منہو ہو جائے گا۔ تو مجھ دل کے کوہ طور کو، اس میں دل جو ہے یہ مستعار لہو ہوگا، اس لیے کہ اس کے لیے استعارہ استعمال کیا گیا، اور کوہ طور یہ اس سے استعارہ لیا گیا، اس لیے کوہ طور جو ہے یہ مستعار منہو ہو جائے گا۔ تو اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ مجھ دل کے کوہ طور کو سرما کیے ہو تم۔ اس شعر میں، اس مصرعے میں دل کو شاعر نے کوہ طور کہا، تو دل جو ہے اس کو کوہ طور کہا شاعر نے، تو دل ہو جائے گا مستعار لہو، جس کو کہا جاتا ہے، جس کو ہو بہو دوسری چیز قرار دیا جاتا ہے وہ مستعار لہو ہو جاتا ہے، اور جس سے استعارہ لیا جاتا ہے وہ مستعار منہو ہو جاتا ہے۔ تو کس سے لیا گیا استعارہ؟ کوہ طور سے لیا گیا، اس لیے کوہ طور کو کیا کہا جائے گا؟ مستعار منہو کہا جائے گا، اس لیے کہ عربی میں لہو کا مطلب ہوتا ہے اس کے لیے، اور منہو اس سے۔ بہت آسان ہے، استعارہ جس کے لیے لیا جائے اس کو ہم کہیں گے مستعار لہو۔ تو دل کے لیے استعارہ لیا گیا، اور جس سے لیا گیا
کوہ طور سے لیا گیا، اس کو مستعار منہو کہیں گے۔ آسان سی بات یہ ہے، آپ سمجھیں کہ جو تشبیہ میں مشبہ ہوتا ہے وہ استعارے میں مستعار لہو ہوتا ہے۔ جیسے اگر میں یہ کہتا کہ دل کوہ طور کی طرح ہے، تو دل جو ہے مشبہ ہوتا اور کوہ طور مشبہ بھی ہوتا۔ اسی طرح بس کی طرح ہٹا دیا گیا، بس مجھ دل کے کوہ طور کہہ دیا گیا، تو دل جو ہے وہ مستعار لہو ہوگا اور کوہ طور مستعار منہو ہوگا۔ اچھا، اس میں کون سی صفت مشترک ہے جس کی وجہ سے دونوں کو ایک جیسا، دونوں کو ایک دل کو کوہ طور بتا دیا گیا؟ کیا صفت ہے ایسی؟ تو اس میں عظمت ہے، دونوں بھی عظیم ہیں، دونوں بھی عظمت رکھتے ہیں۔ تو وجہ جامع کہا جاتا ہے استعارے میں جو صفت مشترک ہوتی ہے، جیسے وہاں پر تشبیہ میں وجہ شبہ کہا جاتا ہے، ویسے استعارے میں اس کو وجہ جامع کہا جاتا ہے۔ اب ہم یہاں دیکھ رہے ہیں، میں ایسا خوبصورت رنگ ہوں دیوار کا اپنی، اگر نکلا تو گھر والوں کی نادانی سے نکلوں گا۔ اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ شاعر نے ایسا اپنے آپ کو خوبصورت رنگ کہا، تو استعارہ ہے، ایسا نہیں کہا کہ خوبصورت رنگ کی طرح ہوں یا جیسا ہوں، بلکہ براہ راست خوبصورت رنگ کہا، تو اس میں استعارہ استعمال کیا۔ تو میں جو ہے اس کے لیے استعارہ لیا گیا، تو میں یہ مستعار لہو ہوگا۔ اور کس سے استعارہ لیا گیا؟ تو خوبصورت رنگ، یعنی اپنے آپ کو شاعر نے خوبصورت رنگ کہا، تو وہ خوبصورت رنگ مستعار منہو ہوگا۔ اور دونوں میں وجہ کیا ہے، جو ایک دوسری صفت کیا مشترک ہے؟ تو دونوں سے بھی زینت ہوتی ہے، یعنی شاعر یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ میں خوبصورت رنگ کی طرح ہوں، جس طرح خوبصورت رنگ سے زینت ہے گھر کی، اسی طرح میری وجہ سے بھی گھر کی زینت ہے۔ تو بہت آسان ہے، تھوڑا سا غور کرنے کی چیز ہے۔ وہ ہوائیں، وہ گھٹائیں، وہ فضا، وہ اس کی یاد، ہم بھی مضراب علم سے ساز دل چھیڑا کیے۔ اس میں تھوڑا سا غور کرنا پڑے گا۔ مضراب علم، دو استعارے ہیں۔ مضراب علم، علم غم کو کہتے ہیں، مضراب مارنے کی لکڑی۔ تو علم جو ہے غم کی لکڑی، یعنی غم کا مضراب، تو غم کو شاعر نے مضراب کہا، یعنی وہ لکڑی جس سے باجے پر مارا جاتا ہے، مطلب جو مارنے کی لکڑی، مارنے کا آلہ، اسے مضراب کہیں گے۔ تو غم کا مضراب، غم کو شاعر نے مضراب کہا، تو غم کو کہا، تو غم کے لیے استعارہ لیا، تو غم کیا ہو جائے گا، علم کیا ہو جائے گا، مستعار لہو ہوگا، اور مضراب کیا ہوگا، وہ مستعار منہو ہوگا۔ اسی طرح اسی مصرعے میں ساز دل بھی ہے، دل کا ساز، تو ساز دل، دل کو ساز کہا شاعر نے، دل کے لیے استعارہ لیا، تو دل ہوگا مستعار لہو اور ساز ہوگا مستعار منہو۔ اب ان میں وجہ جامع کیا ہے؟ تو جس طرح علم کو مضراب کہا، تو مضراب کیوں کہا؟ جس طرح لکڑی جو باجے پر مارنے والی لکڑی ہوتی ہے، جب اس کو باجے پر مارا جاتا ہے تو آواز ہوتی ہے، تو اور اس سے ایک چوٹ پہنچتی ہے، تو ایسے ہی جو ہے علم سے بھی چوٹ پہنچتی ہے، یعنی غم سے بھی انسان کو چوٹ پہنچتی ہے، اس لیے اس کو مضراب کہا۔ اور ساز، دل کو کیوں ساز کہا؟ اس لیے کہ غم کی لکڑی جب دل پر پڑتی ہے تو اس کو تکلیف ہوتی ہے، اس سے آواز نکلتی ہے، اس لیے اس کو دل کو ساز کہا، یہ وجہ جامع ہے۔ اب یہاں پہ 3 اشعار ایک ہی غزل کے ہیں، فانی بدایونی یہ غزل کے۔ خلق کہتی ہے جسے دل تیرے دیوانے کا، ایک گوشہ ہے یہ دنیا اسی ویرانے کا۔ اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ دل کو شاعر نے ویرانہ کہا، تو دل کو براہ راست ویرانہ کہا، تو دل ہو جائے گا مستعار لہو اور ویرانہ ہوگا مستعار منہو۔ اور وجہ کیا ہے؟ دونوں بھی غیر آباد ہیں، دونوں میں بھی جو ہے آبادی نہیں، یعنی دونوں جو ہے تنہائی کا معاملہ ہے، ویرانے میں بھی آبادی نہیں ہوتی، اور دل بھی جو ہے سب سے کٹ کے الگ ہو گیا ہے، اس لیے اس کو ویرانہ کہا۔ ایک معمہ ہے سمجھنے کا نہ سمجھانے کا، زندگی کاہے کو ہے خواب ہے دیوانے کا۔ اس میں زندگی کو معمہ بھی کہا شاعر نے اور دیوانے کا خواب بھی کہا، 2 استعارے استعمال کیا، زندگی کے لیے 2 استعارے استعمال کیا۔ تو زندگی جو ہے یہ مستعار لہو ہوگی، اس لیے کہ اس کے لیے استعارہ لیا گیا۔ اور کس سے استعارہ لیا گیا کہ کیا کہا گیا اس کو؟ زندگی کو معمہ اور دیوانے کا خواب، تو یہ دونوں مستعار منہو ہوں گے۔ دل سے پہنچی تو ہے آنکھوں میں لہو کی بوندیں، سلسلہ شیشے سے ملتا تو ہے پیمانے کا۔ اب یہاں پر دل اور آنکھوں کے لیے شاعر نے 2 استعارے لیے ہیں، دل کے لیے شیشہ لیا ہے اور آنکھوں کے لیے پیمانہ استعارہ لیا ہے۔ تو دل مستعار لہو ہوگا، اس لیے کہ اس کے لیے استعارہ لیا گیا، اور شیشہ جو ہے مستعار منہو ہوگا، اور آنکھیں جو ہیں مستعار لہو ہوں گی، اور آنکھوں کو کیا کہا شاعر نے؟ پیمانہ کہا، تو وہ ہوگا مستعار منہو۔
تو اس طرح سے بہت آسان ہے، تھوڑی توجہ سے آپ اس کو آسانی سمجھ سکتے ہیں۔ اب اس میں جیسے پہلے شعر میں دل اور ویرانہ، تو میں نے اس کی وجہ آپ کو بتائی کہ اس میں وجہ جامع کیا ہے، کس وجہ سے اس کو کہا۔ اور زندگی کو معمہ اور دیوانے کا خواب اس لیے کہا کہ جس طرح معمہ اور ایسا معمہ جو سمجھ میں نہ آئے، اور دیوانے کا خواب، یہ دونوں سمجھ سے باہر کی چیزیں ہیں۔ ویسے زندگی بھی شاعر کہتا ہے کہ سمجھ سے باہر کی چیز ہے، اس کو سمجھا نہیں جا سکتا۔ تو دونوں بھی سمجھ میں نہ آنے والی چیزیں ہیں، معمہ اور دیوانے کا خواب۔ تو یہ زندگی بھی بالکل اسی طرح ہے، اس لیے شاعر نے اس کو وجہ جامع اس میں یہ ہے۔ اور دل کو شیشہ اور آنکھیں کا پیمانہ اس لیے کہا کہ دل سے، یہ شیشے سے پیمانے میں جو ہے انڈیلی جاتی ہے شراب یا دوسری چیزیں، تو ویسے ہی دل سے جو ہے وہ آنسو آنکھوں تک آتے ہیں، اس لیے یہاں پر دل اور کو شیشہ اور آنکھوں کو پیمانہ کہا۔ تو اس میں مستعار لہو اور مستعار منہ جو ہے یہ ارکان استعارہ کہلاتے ہیں۔ تو اس میں 3 چیزیں ہیں، آپ کو 3 چیزیں خاص طور ذہن میں رکھنی ہے۔ اور وجہ جامع تو ہم کو سمجھنا ہوتا ہے، لیکن اصل آپ کو جو بتانا ہوتا ہے وہ مستعار لہو اور مستعار منہ بتانا ہوتا ہے۔ تو آپ اس کی مشق کرتے رہیں، انشاءاللہ بہت آسانی سے آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ اور اگر آپ صنعت تشبیہ سے متعلق آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھا ہے تو اس ڈسکرپشن میں آپ اس کی لنک دے دوں۔ امید ہے آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔